انہی فرقہ پرست طاقتوں کے اسکولز ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو بلکہ پورے ہندوستانیوں کو کے دل و دماغ کے اندر ایسا زہر بھر دیا کہ اب وہ باہر آ کر مسلمانوں کے خلاف زہر ہی برتا ہے. اب کے حالات تو بڑے خطرناک ایسے ہیں کہ جج سے لے کر نیچے تک سارے لوگ انہی اسکول کے تعلیم یافتہ ہیں جہاں جانے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر بھر دیا گیا. اس کا نتیجہ آج سے 15-20 سال سے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کئی بچیاں ہماری غیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہے ہیں. بچے طرح طرح کے گندے کام کرنے میں ملوث ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ ماں باپ بھی اگر غیر مسلموں کا تہوار ہوتا ہے اس تہوار میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. مندروں کے جانے میں وہاں جا کر پوجا کرنے میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا. ماں باپ کو بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. اسکولوں کے اندر کوئی ایسا پروگرام قائم رہا جس پروگرام کے اندر غیر مسلموں کا لباس پہنانے پر اگر چوائس کیا گیا مسلمانوں کے بچوں کو تو مسلمانوں کے ماں باپ خواہش سے اس لباس کو خرید کر دینے پر مجبور ہوتے ہیں اور بڑی خوشی کا معاملہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں یعنی فلاں اس کے جیسا ہم نے بنایا ہے, فلاں راون کے جیسا, فلاں رام کے جیسا, فلاں اس کے جیسا میرا بچہ کیا ایکٹنگ کیا ہے, میری بچی فلاں دیوی کی جیسا ایکٹنگ کیا ہے. تو اس پر ماں باپ خوش ہو رہے ہیں. اندازہ لگاؤ کہ ماں باپ کا ایمان کس سطح پر چلا گیا اور بچوں کا ایمان کس سطح پر چلا گیا. یہاں تک کہ آپ کو ایک مثال دوں, ہمارا 40 یعنی ایک مہینہ سمر کیمپ چلا ہے مسجد کے اندر. بچوں کو ہم نے صبح سے لے کر دوپہر تک یعنی جو اسلامی قانون, جو دعائیں, جو حدیثیں, جو چیزیں ان کو سکھائے ہیں اس کا اثر اب تک بچے منہ میں گنگناتے رہے. کلمہ ان کے زبان پہ آتا رہا, اللہ کا نام ان کے زبان پہ آتا رہا, وہ حدیثیں جو انہوں نے یاد کیے وہ حدیثیں زبان پر آتی رہی. تو اب ایک مہینہ صرف بچوں پر محنت کرنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پر یہ اثر ظاہر ہوا. اور اس اگر یہی بچے کو سال بھر ان کے سامنے کفر بولا جائے, ان کے سامنے کفر پڑھا جائے, تو پھر اس بچے کا دل و دماغ اسی ترکیہ مسلمانوں کے بچوں کی طرح ہو جائے گا جنہوں نے اپنے ملک کے تختے کو پلٹ کرنے میں آگے تھے. آپ کو مدن پلی کی کچھ رپورٹ پیش کرتا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قربانی دینا قربانی کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے, حج کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے, نماز کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے, ہر عبادت کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. یہاں تک کہ موت کے اوپر اگر ایمان باقی رہا, اس کے اوپر موت آئی تو پھر وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایمان کے بدلے میں جنت دیں گے. اگر موت تک ایمان کی حفاظت نہیں کر سکا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. تو اس ماحول کے اعتبار سے میں نے گزشتہ جمعہ اور عید کے موقع پر بھی ایک اہم موضوع قربانی کے تعلق سے, قربانی کے مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اس وقت چھوٹوں کے ایمان کے سلسلے میں, چھوٹے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں خصوصاً بھارت اور ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر کفر کی بیج آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہاں پر لگا دی گئی ہے. اب وہ پوری طرح ایک درخت بن کر پوری ہندوستان کے اندر چھا گیا ہے اور اس کے اندر اس بیج کے اس ڈالیوں میں حصہ لینے والے مسلمانوں کے بچے بھی موجود ہیں, مسلمانوں کی نسل بھی موجود ہے. وہ کوئی اور بیج نہیں ہے, وہ کفر اور شرک کی بیج ہے جس سے درخت اٹھا اور پورے ہندوستان کے اندر پھیلا اور پوری دنیا کے اندر بھی یہ کفر و شرک کی بیج بوئی گئی, جس سے لاکھوں مسلمانوں کے بچے ایمان سے محروم کر دیے گئے اور کفر کو اتنا پسند کیا, کرسچینٹی کو اتنا پسند کیا کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے مجبور ہو گئے. میرے بھائیوں, میرا مقصد ہے اس وقت تقریباً اسکولوں کے کھلنے کا زمانہ, بلکہ بہت سارے اسکولز کھل چکے ہیں. اب مسلمانوں کے بچوں کے ایمان کے سلسلے میں کچھ وضاحتی طور پر میں نے مختصر 3-4 منٹ عید کے موقع پر بھی اعلان کیا تھا, جمعہ کے موقع پر بھی اعلان کیا تھا. میں آج ہمارے صرف مدن پلی شہر کے اسکولز کا جائزہ اور اس کے اندر پڑھائے جانے والے تعلیم کا جائزہ اور ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر کفر اور شرک کے اثرات کیسے مرتب کر دیے گئے, اس کا جائزہ کچھ واقعات کی روشنی میں. اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر
نظام تعلیم کو یہود و نصارہ نے اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے بڑے تختوں کو انہوں نے پلٹ دیا. آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت کفار کے پاس تعلیم کا ایک مرکز تھا, کافروں کے پاس شعر و شاعری کا اور عربی زبان میں مہارت کا اور بہت ساری بہت ساری مختلف زبانوں کے اندر بہت سارے آخر کیا ہے علم پائے جاتے تھے, فنون پائے جاتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد پوری دنیا کفر کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی. پوری دنیا کے اندر کوئی ایمان والا موجود نہیں تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتاری گئی ہے وہ کسی دعوت کی آیات نہیں ہے کہ تم جا کر یعنی کافروں کو دعوت دو, تم جا کر غیر مذہب والوں کو دعوت دو. سب سے پہلے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا وہ سورہ علق کی آیتیں ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کی آیات نازل فرمائی کہ پڑھیے پیغمبر اپنے رب کے نام سے, اس لیے کہ تیرا رب وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ایک گوشت کے لوتھڑے سے اور وہ سارا علم انسان کو دیا جو وہ نہیں جانتا تھا, اور قلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو سکھایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے نازل کردہ وحی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی 2-3 سال کا عرصہ گزرا, لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے اور قرآن کیا ہے, اللہ کون ہے اور دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنا ہے, ایک انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے, یہ وہی جس نے علم کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. صحابہ اس علم کو حاصل کرنا شروع کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مدت بسپر 3 سال کی مدت میں صحابہ کو عالم بنایا, صحابہ کو قرآن کا مفسر بنایا, صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محدث بنایا, صحابہ کو مجتہد بنایا, صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین استاد بنا کر دنیا سے رخصت ہوئے, اور وہ صحابہ تابعین کے استاد بنے, وہ تابعین تابعین کے استاد بنے. یہ سلسلہ یہ سسٹم تقریباً 1200 سال تک مسلمانوں کے پاس موجود رہا. بہترین ڈاکٹر کون تھے؟ مسلمان تھے. بہترین انجینئر کون تھے؟ مسلمان تھے. بہترین ٹیچر کون تھے؟ مسلمان تھے. بہترین بیسری کون تھے؟ مسلمان تھے. آپ دنیا کا پوری دنیا کے اندر جائزہ لیجئے, ساری دنیا کا علم, ساری دنیا کے فنون مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے, اور تمام مسلمانوں کا علم کا مرکز جیسے اگر بغداد تھا, بغداد کے اندر علماء علم دیا کرتے تھے, لوگوں کو علم سکھایا کرتے تھے. آج سے 100 سال پہلے جو سیکنڈ ورلڈ وار چلا, جس میں خلافت عثمانیہ کا تختہ پلٹ کر کے پوری دنیا کے اندر یہود و نصارہ کے تعلیمی نظام کو مسلط کر دیا گیا. مقصد مسلط کرنے کا یہ تھا کہ ہمارے بچوں کے ایمان کا خاتمہ کر دیا جائے. تاج محل کو بنانے والا, لال قلعوں کو بنانے والے, پرانے عمارتیں, پرانی مسجدیں, آپ جا کر دیکھیں وہ انجینئر, آج کے انجینئر جو تاج محل کو دیکھ کر بھی حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, وہ کس قدر کے انجینئر تھے. عام طور پر ان انجینئروں کے بارے میں جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ یعنی شاہ جہاں نے اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا, جن لوگوں نے ان کو بنایا تھا ان لوگوں کے ہاتھ کٹوا دیے. یہ سب جھوٹی بہکی باتیں ہیں, ورنہ مسلمان کبھی اس طرح کا ظلم کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اور ایسے انجینئر تھے جو آج کے انجینئر تاج محل کو دیکھ کر حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور ان کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کیسا بنایا گیا. جب مسلمانوں نے تعلیمی نظام کو یہود و نصارہ کے غلام بن کر اور ان کی تعلیم کو قبول کرنا شروع کیا تو پھر ہمارے مسلمانوں سے انجینئر بھی ختم ہو گئے. ایسے ڈاکٹرز موجود تھے صرف نس دبا کر پورا سکین کر دیتے تھے باڈی کا کہ باڈی کے اندر کیا کیا بیماری موجود ہے. آج وہی ڈاکٹر کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے, اور کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کے بعد جب ان کو سیٹ دی جاتی ہے کسی بیماری کو پہچاننے کے لیے 100 کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. جاؤ یہ ٹیسٹ کراؤ, یہ ٹیسٹ کراؤ, یہ ٹیسٹ کراؤ, ابھی تمہارے جسم کے اندر کیا بیماری ہے پتہ نہیں ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ مسلمانوں میں ڈاکٹرز کیسے تھے جو صرف آواز کو سن کر بیماری کا پتہ لگا لیتے تھے, نس پکڑ کر بیماری کا پتہ لگا لیتے تھے. جسم کے اندر خون کا دوران کس سپیڈ سے دوڑ رہا ہے,
صرف یہ پکڑ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ جسم کے اندر خون پتلا ہے کہ گاڑھا ہے، کہ خون کے اندر کی کیا بیماریاں ہیں، ہڈیوں کے اندر کی کیا بیماریاں ہیں، دماغ کی کیا بیماریاں ہیں، دل کی کیا بیماریاں ہیں اور معدے کی کیا بیماریاں ہیں، صرف نس پکڑ کر پہچان لیتے تھے۔ تو اب یہ نظام تعلیم جب مسلمانوں کے پاس رہا اور پوری دنیا کے اندر خلافت عثمانیہ ترکی کے اندر قائم تھی اور یہود و نصارہ اس کے تختہ پلٹ کرنے میں کئی سال لگا دیے، دو چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا۔ اگر خلافت عثمانیہ ترکی کی حکومت قائم رہے گی، مسلمانوں کے انجینئر باقی رہیں گے، مسلمانوں کے ڈاکٹرز باقی رہیں گے، مسلمانوں کا دبدبہ پوری دنیا کے اندر موجود رہے گا، اور مسلمان یہاں تک کہ دیکھیے اب اندازہ لگائیے ہندوستان کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کیسے معزز بادشاہ گزرے ہیں، کیسے نیک اللہ کے ولی گزرے ہیں، جنہوں نے میزائل جو آج یورپ میں اگر سب سے زیادہ پایا جا رہا ہے، آج برٹش میں یعنی برطانیہ میں زیادہ پایا جا رہا ہے، میزائل کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والے، سب سے پہلے بنانے والے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو انگریز جب یہاں آیا، جب یہ ہندوستان کو چھوڑتے ہوئے میزائل کو بھی چرا کر لے کر گیا۔ تو آج جتنے بڑے بڑے میزائل تیار کیے ہوئے ہیں، جتنے بڑے بڑے بم تیار کیے گئے ہیں، ایٹمی بم جو تیار کیے گئے ہیں، یہ سب کے سب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے۔ اب انگریزوں کو نے دیکھا کہ ساری دنیا کے اندر یہ نظام چل رہا ہے، ساری دنیا کے اندر مسلمان قابض ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کا دبدبہ چل رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو کیسے پلٹ دیا جائے۔ تو ترکی حکومت ایک دم پاورفل اور اس زمانے کی سپر پاور طاقت جس کے پاس تھی وہ ترکی حکومت کے پاس تھی، اور ان کے گھروں کا حال کیسا تھا؟ ایسے نیک لوگ، ایسے متقی لوگ کہ ہر گھر کے اندر مرد کو، عورت کو، بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے تھے وہ لوگ، اتنے متقی لوگ۔ کیسے ان کا تختہ پلٹ گیا، کیسے خلافت کا سسٹم کیسے ختم کر دیا گیا؟ تو سب سے پہلے آپ کو تھوڑی سی مختصر سی تاریخ بتاؤں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ جیسے ہم فون بات کرتے ہیں نا آج کل، اور اسی طرح اس زمانے کے اندر ٹیلی گرام سب سے پہلے ایجاد کرنے والا انگریز۔ ٹیلی گرام کیسے تھا؟ ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کہیں دور بیٹھ کر یہاں ٹائپ کرے بولے تو تقریباً اس کے 15-20 منٹ کے بعد یہاں وہ ٹیلی گرام سسٹم ہوتا تھا جو وہاں ٹائپ ہوتا تھا، یہاں آ کر دکھاتا تھا۔ تو یہ سسٹم پہلے شروع زمانے میں جسے اگر جیسے خط کے ذریعے سے یہاں بیٹھے ہوئے وہاں ساری باتیں معلوم کر لینا، سمجھو کہ ایک طرح کا فون سمجھیے۔ اس نے وہ ٹیکنالوجی کو بنایا اور ترکی بادشاہ کے سامنے جا کر رکھ کر کہا کہ حضرت یہ ٹیکنالوجی میں خاص آپ کے لیے بنایا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ شاید آخری بادشاہ جو تھا عبد الحمید یا اس کے بعد کا ایک اور بادشاہ گزرا، آخری بادشاہ شاید عبد الحمید ہی ہے۔ تو اس کے سامنے پیش کیا، تو اس کا مقصد یہ تھا، ایک خلافت کو ختم کرنا، دوسرا فلسطین پر قبضہ کرنا، یہ دو مقصد کے خاطر اس نے آیا تھا۔ خلافت کو کیسے ختم کیا دیکھیے، یہ ٹیلی گرام کا ایک بنایا، ایک ٹیکنالوجی کے طور پر ایک لمبی رسی رکھ کر، ادھر کچھ باکس رکھ کر ادھر کچھ باکس رکھ کے اس نے دکھایا کہ دیکھو میں یہاں اے ٹائپ کرتا ہوں، وہاں آ کر کیا ہے اے دکھتا ہے، یہاں میں کچھ بات کرتا ہوں تو وہاں اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو بادشاہ کے سامنے یعنی یہ ٹیکنالوجی پیش کیا، تو مسلمان ہمیشہ آ کر کیا ہے، کوئی آدمی ہم پر احسان کرتا ہے تو مسلمانوں کا یہ جذبہ آ کر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بہت بہترین ٹیکنالوجی ہے، یہ ہمیں دے دو، تو آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ تو انگریز نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیا دیں گے اس کے بدلے میں؟ تو آپ کتنا پیسہ چاہیے، کتنے دینار چاہیے، کتنے درہم چاہیے، کتنے سونے کے سکے چاہیے، آپ بولیے، منہ مانگا میں آپ کو انعام دوں گا۔ تو اس نے جو آدمی تیار کر کے لے کے گیا تھا، کوئی سائنٹسٹ کے ہاتھ نہیں بھیجے یہ، بلکہ ایک پادری۔ وہ پادری کون تھا؟ فادر، چرچ کا فادر، جس کا دماغ کے اندر یہی تھا کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے بچوں کو کرسچین کا زہر گھول کر ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیا جائے اور ان کے اوپر اسلام کا جو نشہ چڑھا ہوا ہے
اس کو ختم کر دیا جائے. یہ ایک فادر جا کر اس کے سامنے پیش کیا تھا. تو اس فادر کو اس نے جب پوچھا, بادشاہ نے پوچھا, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ کے ترکی کے اندر ہمارا ایک اسکول کھولنے کی اجازت دے دیجئے, ہمارا ایک اسکول کھولنے کی اجازت دے دیجئے, بس اتنا آپ کر دیجئے. ہم نہ آپ کا کوئی پیسہ ضرورت نہیں ہے, آپ کا کوئی فنڈنگ ضرورت نہیں ہے, آپ کا کوئی سونے کے سکے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا انعام نہیں ہے, ہم اپنا اسکول آپ کے ترکی کے اندر قائم کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ اگر ہوشیار ہوتا, جس قوم کو تباہ کرنا ہے اس قوم کے نظام تعلیم کو ختم کر دے, وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی. خلافت عثمانیہ کے اندر جو اسکولز تھے اس کے اندر بچوں کا ایمان محفوظ تھا. بچے اسی اسکولوں میں پڑھ کر انجینئر بھی بنے, اسی اسکولوں میں پڑھ کر ڈاکٹر بھی بنے, اسی اسکولوں میں پڑھ کر ایک بار بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے والے بنے. لیکن جب انگریز کرسچین کا ذہن لے کر جب اس کی اجازت پوچھی گئی تو اس نے فوراً اجازت دے دیا. جیسے ہی اجازت دیا تو ان کا موقع ملا کہ اسکول کو ایک ایسے جگہ قائم کیا انہوں نے جہاں سے محمد فاتح جس نے استنبول کو فتح کیا تھا, وہاں پر اس نے آ کر کیا, اس جگہ پر اس نے اسکول کی بلڈنگ کو بنائی. اور اس میں پڑھنے والے باہر سے لانے والے کرسچین نہیں تھے, بلکہ ان لوگوں کے بچے تھے جن لوگوں کے گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی زیارت ہو رہی تھی. اتنا دیندار خاندان, دیندار گھرانے, تہجد پڑھنے والے گھرانے, گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں روزانہ, تہجد کسی کی مس نہیں ہونے والی, عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے, بچوں کو اچھے اچھے نام رکھ کر مسلمان اپنے گھروں کی حفاظت کرنے والے. جب ان لوگوں نے اسکول کو قائم کیا, ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارا اسکول کا سسٹم یہ ہے, ہماری پڑھائی ایسی ہے. پہلے پڑھائی کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا یہ انگلش سسٹم ہے, ہمارا یہ پڑھائی کا سسٹم ہے, ہمارا یہ آخر کیا ہے ایجوکیشن کا اس طرح کا سسٹم ہے. جب یہ سسٹم کو بتایا تو بیوقوف مسلمانوں نے کیا کیا, اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخلہ دلوانا شروع کر دیا. بچوں کو داخلہ دلوائے, بچے پڑھے. ماں باپ کو کیا پتا چلا کہ گھر کے اندر جو بچہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو, جو بچہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہو, جس بچے کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو, اس اسکول کے ذریعے سے اس بچے کے دل و دماغ سے دھیرے 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 اسلام سے نفرت پیدا کرنا, اسلام سے آ کر کیا ہے بغاوت پیدا کرنا, کرسچینٹی کو, کفر کو اس کے دل و دماغ کے اندر یعنی ڈال ڈال کر, زہر گھول گھول کر پلانا. ان ماں باپ کو پتا نہیں تھا کہ اسکولوں کے اندر یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. بچہ صبح میں عبداللہ کے نام کا جاتا ہے, شام میں عبداللہ نام کا واپس آتا ہے, جسم اس کا مسلمانوں کا رہتا ہے لیکن دل و دماغ پورا کرسچین اور کفر کے دلدل میں پھنس چکا تھا. ایک نسل کو انہوں نے ایسے تیار کیا جس میں مسلمان پکے مسلمان تھے, پکے دیندار تھے, گھروں کے اندر پردے کا ماحول بھی بہترین تھا. اس کے باوجود بھی ایک نسل ایسی گزری جس نسل کو ان لوگوں نے دل و دماغ کو ایسے تیار کیا کہ تمہارے ماں باپ کٹر دہشت گرد ہیں, تمہارے ماں باپ جو اسلام کا ڈھونگ بجا رہے ہیں یہ سب کے سب اسلام دہشت گردی کا سبق دے رہا ہے, اسلام فلاں ہے فلاں ہے. ان بچوں کے دل و دماغ کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی. تو جو بچے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے ان بچوں کی زندگیوں سے نماز بھی ختم ہو گئی. جو بچے اللہ اللہ کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ اس اسکول میں پڑھ کر ایک بچہ جس کا نام عبداللہ تھا, تاریخ کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں, اس نے یہ سوال کیا اپنے ماں باپ سے کہ بتاؤ تم کہہ رہے ہو کہ بیماری دینے والا اللہ ہے, شفا دینے والا اللہ ہے, پھر یہ ڈاکٹر منکھانے واسطے ہیں کیا؟ میں نہیں مانتا اس چیز کو. بیماری اس کے جسم کی وجہ سے لگتی ہے, تمہارا اللہ دے, یہاں تک کہ دیکھیں اس نے جو لفظ استعمال کیا تمہارا اللہ. تو بچوں کو جب ایسے بنایا گیا, وہ نام کے مسلمان تھے لیکن ان کا دل و دماغ پورا کا پورا کفر کے دلدل میں پھنس چکا تھا. پھر اس نے موقع پا کر برٹش نے کیا کیا, سیکنڈ ورلڈ وار میں اس نے کیا کیا, ترکی پر حملہ کیا. مکے کے اندر بغاوت کر کے مکے کے لوگوں کو ترکی حکومت کے خلاف کھڑا کر کے آپس میں خانہ جنگی کرا کر, یہاں تک کہ ترکی حکومت کی جو خلافت کا سسٹم تھا اس کے تختے کو اس نے پلٹ دیا. اور اس جگہ ایک ایسے لبرل قسم کا, انہی کے خاندان کا, انہی مسلمانوں میں سے
ایک آدمی کو اس نے پرائم منسٹر بنا کر چھوڑ دیا جو نام کا تو مسلمان تھا، سب کا سب انہیں بیٹھتے ہی سب سے پہلے مدرسوں پر بینڈ لگا دیا. جو اسکول ان کے زمانے میں چلتے تھے جس کے اندر انجینئر بھی بنے، ڈاکٹرز بھی بنے، ٹیچرز بھی بنے، بڑے بڑے سائنسدان بھی بنے، ان تمام اسکولوں کو اس نے بینڈ لگا دیا. یہاں تک کہ مسجدوں کے تالوں کو اس نے آ کر کیا ہے، مسجدوں کو دروازوں کو تالا لگا دیا، اور کوئی آدمی نماز پڑھتا ہوا پکڑا گیا اسے لے جا کر جیل میں ڈال دیا تھا. کون سا بچہ؟ کوئی اور باہر سے برٹش آ کر وہاں پر حکومت کو قائم نہیں کیا، بلکہ ان مسلمانوں کے بچے جنہوں نے برٹش کے اسکول میں جا کر تعلیم حاصل کی، وہی بچے اپنے بڑوں کے خلاف تختہ الٹنے پر آگے آ کر میدان میں آ کر اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کر کے خلافت عثمانیہ کے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. تو میرے بھائیوں، کئی سال تک تقریباً بتایا جاتا ہے 35 یا 40 سال تک مسجدوں کے تالے ایسے ہی رہے. مسجدیں بن رہی ترکی کے اندر، شرابوں کی دکانیں کھل گئیں، بے حیائی کے اڈے کھل گئے، بے حیائی کو پوری ترکی کے اندر ایسا پھیلا دیا گیا، پردہ نام کی کوئی چیز نہیں، اور کوئی آدمی اپنے آپ کو اسلام کے قانون کے حساب سے چلنا بھی چاہتا تھا، اگر وہ ترکیہ حکومت کی نگاہ میں آتا تھا تو اسے یا تو مار دیا جاتا یا تو اسے جیل کے حوالے کر دیا جاتا. سننے میں ایک افسانہ اور کہانی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہوئی ہے وہاں پر. یہاں تک کہ وہاں کچھ علماء ایسے تھے جنہوں نے سامنے تو شراب کی دکان کو لگوایا تھا، لیکن پیچھے انہوں نے بچوں کو چھپ چھپ کر جا کر قرآن سکھایا، چھپ چھپ کر جا کر ان کو اسلام کی تعلیم دی. یہاں تک کہ بعض ایسے علماء تھے جنہوں نے مزدوری کے طور پر کھیتوں کی جا کر مزدوری کی، وہاں مزدور پر آنے والے مسلمانوں کو وہاں کلمہ سکھایا. وہاں آج جو رجب طیب اردگان جو آج قائم ہے نا، انہی علماء کی تربیت یافتہ آدمی ہے جنہوں نے چھپ چھپ کر اسلام کی تعلیم کو حاصل کیا. تو میرے بھائیوں، جب ترکی حکومت کے تخت کو الٹنے کے لیے پورا بیک گراؤنڈ اسکول کو بنایا گیا، ایک اسکول ایسے قائم ہوا جگہ جگہ اس نے برٹش جب داخل ہوتا ہے، جیسے ہندوستان کے اندر جب برٹش آیا چپکے زری جگہ منگا تھا، پھر اس نے سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. اسی طریقے سے ترکی کے اندر ایک اسکول شروعات ہوئی، اس کے ذریعے سے کئی اسکول برٹش کا قائم ہو گئے، جس کی وجہ سے پوری ترکی نسل جو پکے مسلمان تھے سب کے سب کفر کے دلدل میں پھنس کر ایسے ہی دنیا سے چلے گئے. اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر بھی جب مہاتما گاندھی کا قتل کر دیا گیا ہندوستان میں، قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے جو فرقہ واریت پھیلانے والے لوگ دیکھا کہ اب ان کی جو تنظیم تھی اس پر بینڈ لگا دیا گیا، حکومت میں آنے نہیں دیا گیا، تو 12 پوجاری راجستھان کے ناگپور کے اندر بیٹھ کر انہوں نے قسم کھایا کہ اب ہم ہندوستان میں اپنی حکومت کو لانا چاہتے ہیں تو اسکول کے سسٹم کو قائم کرنا چاہیے. تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ یہ فرقہ پرست طاقت کے لوگ باہر کنٹریوں میں لاکھوں، اس زمانے میں 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ تنخواہ پر کام کرنے والے، وہ ہندوستان واپس آئے، کھیڑے کھیڑوں میں جا کر انہوں نے اسکول کو قائم کیا. جو نارائنا کا اسکول جو ہے، چیتنیہ، جو جتنے بھی ٹیکنو گکنو بولتے ہیں نا، یہ سب ٹیکنو گکنو انہی کے اسکول ہیں جنہوں نے اس زمانے کے اندر قائم کیا تھا. جھوپڑیوں میں اگر لوگوں کو، بچوں کو لا کر بتا کر یہاں تک کہ پڑھایا. آج پورے ہندوستان کے اندر تقریباً انہی فرقہ پرست طاقتوں کے اسکولز ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو، بلکہ پورے ہندوستانیوں کو کے دل و دماغ کے اندر ایسا زہر بھر دیا کہ اب وہ باہر آ کر مسلمانوں کے خلاف زہر ہی برتا ہے. اب کے حالات تو بڑے خطرناک ایسے ہیں کہ جٹ سے لے کر نیچے تک سارے لوگ انہی اسکول کے تعلیم یافتہ ہیں جہاں جانے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر بھر دیا گیا. اس کا نتیجہ آج سے 15-20 سال سے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کئی بچیاں ہماری غیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہے ہیں. بچے طرح طرح کے گندے کام کرنے میں ملوث ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ ماں باپ بھی اگر غیر مسلموں کا تہوار ہوتا ہے اس تہوار میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. مندروں کے جانے میں، وہاں جا کر پوجا کرنے میں کوئی عیب
نظر نہیں آ رہا ماں باپ کو بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. اسکولوں کے اندر کوئی ایسا پروگرام قائم رہا جس پروگرام کے اندر غیر مسلموں کا لباس پہنانے پر اگر چوائس کیا گیا مسلمانوں کے بچوں کو تو مسلمانوں کے ماں باپ خواہش سے اس لباس کو خرید کر دینے پر مجبور ہوتے ہیں اور بڑی خوشی کا معاملہ, بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں یعنی فلاں اس کے جیسا ہم نے بنایا ہے, فلاں راون کے جیسا, فلاں رام کے جیسا, فلاں اس کے جیسا میرا بچہ کیا ایکٹنگ کیا ہے, میری بچی فلاں دیوی کی جیسا ایکٹنگ کیا ہے. تو اس پر ماں باپ خوش ہو رہے ہیں. اندازہ لگاؤ کہ ماں باپ کا ایمان کس سطح پر چلا گیا اور بچوں کا ایمان کس سطح پر چلا گیا. یہاں تک کہ آپ کو ایک مثال دوں, ہمارا 40 یعنی ایک مہینہ سمر کیمپ چلا ہے مسجد کے اندر. بچوں کو ہم نے صبح سے لے کر دوپہر تک یعنی جو اسلامی قانون, جو دعائیں, جو حدیثیں, جو چیزیں ان کو سکھائے ہیں اس کا اثر اب تک بچے منہ میں گنگناتے رہے, کلمہ ان کے زبان پہ آتا رہا, اللہ کا نام ان کے زبان پہ آتا رہا, وہ حدیثیں جو انہوں نے یاد کیے وہ حدیثیں زبان پر آتی رہی. تو اب ایک مہینہ صرف بچوں پر محنت کرنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پر یہ اثر ظاہر ہوا. اور اگر یہی بچے کو سال بھر ان کے سامنے کفر بولا جائے, ان کے سامنے کفر پڑھا جائے, تو پھر اس بچے کا دل و دماغ اسی ترکیہ مسلمانوں کے بچوں کی طرح ہو جائے گا جنہوں نے اپنے ملک کے تختے کو پلٹ کرنے میں آ کر آگے تھے. آپ کو مدن پلی کی کچھ رپورٹ پیش کرتا ہوں. ٹیکنو جو سکولز ہیں نا وہی نہیں, ایسے سکولز بھی ہیں. ہمارے اسکول میں گزشتہ 2-3 دن پہلے علی پبلک اسکول کے اندر ایک ایڈمیشن ہوا. ایڈمیشن کروانے والا پکا مسلمان, کئی عمرے کر چکا ہے, حج کر چکا ہے, گھرانہ دیندار گھرانہ. محض ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں تعلیم اچھی ہو رہی ہے, تعلیم کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کے اسکول میں داخلہ دلوانا چاہتا ہوں, میرا بچہ فلاں ٹیکنو میں پڑھ رہا تھا. ہم نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, آپ کو لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ فلاں اسکول میں جتنا مہنگی فیس دی جاتی ہے سمجھا جاتا ہے کہ وہاں اتنی بہترین تعلیم ہوتی ہے. مسلمانوں کے اندر ریاکار بہت سارے لوگ ہیں, مسجد کو پیسہ دینا بولے تو بھی, مدرسے کو دینا بولے تو بھی ایڈریس ڈال کو دیتے, ریاکاری, دکھاوا. تو جب مسلمانوں میں ایمان ہے کر بھی دکھاوا آتا ہے تو کافروں کے اندر دکھاوا نہیں ہوگا. آپ کے سامنے جو دکھائی دیتی ہیں چیزیں وہ حقیقت نہیں ہوتی. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ وہاں سے, آپ کو ٹیکنو اسکول بہت پسند تھا نا, اتنے دن پڑھائے آپ کے بچوں کو, اب اچانک کیوں واپس لا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہاں بچے, صرف اب تک بچیوں کی بات سن رہے تھے ہم لوگ, وہاں بچے جانے کے بعد کلاس میں بھی گندی گندی تصویریں دیکھ کر مشت زنی کا کام کر رہے ہیں. مشت زنی معلوم ہے آپ کو, اپنے ہاتھ سے منی نکال لینا. رات میں ہوتے ہوئے اس باپ کے فون کو ہمارے اسکولز کے لوگوں نے یعنی چیک کیا تو بچہ جس ٹیکنو اسکول میں پڑھ کر آیا ہوا ہے 11 گھنٹے اس نے آ کر کیا ہے گندی چیزیں دیکھا یا نہیں معلوم نہیں, لیکن یوٹیوب استعمال کیا ہوا ہے, انسٹاگرام استعمال کیا ہوا ہے, فیس بک استعمال کیا ہوا ہے. اب انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو, واقعتاً وہاں گندی تصویروں کے بغیر کوئی نہیں دکھائی دیتا. تو اب اس سے اندازہ لگا کہ مرد بچوں کا یہ حال ہے. اور ایک ایڈمیشن ایسا ہی ہوا, ٹیکنو اسکول میں اپنی بچی کو اس نے پڑھا رہا. یہ بچے کی مثال دے رہا ہوں, بچے کی مثال دیا. بچے یہاں تک کہ ہم نے رپورٹ جو ملی ہے, مسلمانوں کے بچے ہی گانجا جو مار رہے ہیں نا, یہ ایک تو جا کر جھاڑوں کے پیچھے جا کر گانجا مار رہے ہیں, جنگل میں جا کر گانجے مار رہے ہیں. اب اسکول کے اندر یہ جو ناخن نظر آتے ہیں, ناخن کے اندر بچے گانجے کا پاؤڈر رکھ کر یہاں اسکول میں کلاس میں بیٹھے بیٹھے ایسا ڈال کر چاٹ رہے ہیں اور سونگ رہے ہیں تاکہ ان کے جسم کے اندر نشہ چڑھ جائے. اور ایسے اسکولوں کے اندر ہر بچے کو سامنے لے جا کر بتوں کے سامنے پوجا کروایا جاتا ہے, عام طور پر پوجا کروایا جاتا ہے, ان کے سامنے کفریہ اور شرکیہ جملے کہے جا رہے ہیں. اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ماں باپ کو کہ ہمارا بچہ کفر کے دہانے پر نہیں بلکہ کافر بن چکا ہے, اس کا دل و دماغ کافر بن چکا ہے. مسلمان بھی کئی ایسے پروگرام انہوں کر رہے ہیں جہاں پر کافروں کا حلیہ بنا کر بچے آ کر کیا ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے. مسلمان بھی اس بات سے خوش ہیں. تو اس سے سمجھ لینا کہ ہمارا بچہ بالکل اسلام سے نکل چکا ہے. ہمارے بچے کے ماں باپ بھی اس کے اسلام کے سے نکلنے پر خوش ہیں, تو وہ بھی اسلام سے نکل گئے.
ایک ایڈمیشن ہمارا ایسا ہوا، 8 کلاس پڑھنے والی بچی 9 کلاس پڑھنے والی بچی کے ساتھ مل کر جا رہی تھی. کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ ایک ہی آٹو میں جاتے تھے، ایک ہی سواری میں جاتے تھے. 9 کلاس پڑھنے والی بچی کسی غیر کے ساتھ چلی گئی. تو باپ نے اپنی بچی کو لا کر کہا کہ حضرت میرے سواری میں بیٹھنے والی بچی، میرے بچی کی ساتھ بیٹھنے والی بچی کسی اور کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی ہے، میں اپنی بچی کی حفاظت کے لیے آپ کے اسکول کو لا کر میں داخلہ کروانا چاہ رہا ہوں. تو میرے بھائی اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہاں جانے کے بعد کو ایجوکیشن بہت سارے مسلمان کھولیں، بے شرم ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسکول میں کو ایجوکیشن. سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ کو ایجوکیشن. جس اسکول کے اندر رہا چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، سمجھو کہ آپ کی بچے اور بچیاں تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ایسے نام نہاد مسلمان اسکولز رکھتے ہیں، ان کے اسکولوں کے اندر برٹش جیسے اکر محنت کیا ہے، برتھ ڈے گرینڈ سے کرایا جاتا ہے بچوں کا برتھ ڈے. کیا یہ مسلمان جو بڑا ہوتا ہے کبھی اس نے سوچا کہ یہ برتھ ڈے ہمارا اسلامی قانون نہیں ہے؟ دوسری چیز، جنوری 1 گرینڈ سے منایا جاتا ہے. تیسری چیز، غیروں کے تہواروں پر بھی مبارکبادیاں، وہاں پر سویٹ تقسیم کیے جاتے ہیں. بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ان کو مبارکبادی دیو، کرسمس آیا آپ بھی ان کو مبارکبادی دیو. تو میرے بھائیو اس طرح کے ایسے ماحول بنا دیے گئے ہیں جس میں ہمارے بچے مکمل طور پر یہود و نصارہ اور کافروں کے غلام بن چکے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں اگر ماں باپ مسلمان، ایک زمانے میں ہم سنتے تھے بچیوں کے بعض بچیاں ایسی ہیں داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتے، رشتہ لے کر گئے بردا وہ بچے کو داڑھی ہے ہماری بچی پسند کرتی نہیں. ایک داڑھی کٹوانا گناہ ہے، اگر اس کو گناہ سمجھ کر داڑھی کٹواتا ہے کبیرہ گناہ کرنے والا بنتا ہے. اگر اس کو مذاق سمجھ کر، حقیر سمجھ کر داڑھی منڈواتا ہے اور داڑھی پر مذاق کرواتا ہے، جیسے آج ہماری بچی داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتی، اس کا گیا ایمان ختم ہو گیا، وہ کافر بن گئی، اس کے ماں باپ بھی کافر بن گئے، اس کی بچی بھی کافر بن گئی. تو میرے بھائیو ایسے حالات آج پورے جگہ چل رہے ہیں. آج بچے بچیاں کتنا خطرناک طریقے سے ان کے دل و دماغ کے اندر کفر کے زہر کو بھرا جا رہا ہے. آج اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہاتھ سے موقع جانے نہ دیں. اپنے بچوں کے ایمان کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو، آپ مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو مسلمان بنا کر دنیا سے جانا چاہتے ہیں، تو اسکول کا انتخاب ایسے اسکولز میں کرو جس اسکولز میں ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ماں باپ بھی کل قیامت کے دن مجرم بنیں گے، نسل بھی مجرم بنے گی. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ ہمارے مدن پلی کے ایک اسکول کا واقعہ. بچی 10 کلاس فارغ ہو چکی تھی. یہ واقعہ پیپر میں بھی آیا ہوا تھا، شاید آپ پڑھے ہوں گے، معلوم نہیں. 10 کلاس کے بعد اچانک امتحان ہوا، بچی کو پیٹ میں درد آیا، ہاسپٹل لے جا کر چیک کروایا گیا تو بچی 3 مہینے کی پریگننٹ تھی. 10 کلاس کی بچی، مدن پلی کا کوئی باہر کا واقعہ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں آج اگر یہاں بچہ بیٹھا بولو تو یہاں بچیاں، اب یہ بچیاں ایک کلاس میں بیٹھ کر چپکے نہیں رہتے. میں نے اس سے پہلے بتا دیا تھا کیسے موبائل کا نمبر حاصل کیا جاتا ہے، کیسے لنک ہوتا ہے، کیسے کیسے خطرناک کام ہوتے ہیں. یہ آ کر کیا ہے ماں باپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ہم مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کی دولت ایک طرف، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ایک طرف، لیکن ایمان اگر واقعتاً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے دل و دماغ کے اندر کفر کو بھرا جا رہا ہو. عام طور پر ٹیکنو اسکولوں کے اندر کان کھول کر سنیں، مہنگے مہنگے فیس دے کر تم اپنے بچوں کا کفر کا سودا کر رہے ہو، ایمان کا سودا کر رہے ہو، کفر کو خرید رہے ہو، ایمان کو بیچ رہے ہو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ المکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو پیش کیا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو سارے کافر ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، ایک ڈیل کرنے پر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، محمد ہم آپ
ایک ڈیل کر لیں گے, تم جس خدا کی طرف بلا رہے ہو, جس اللہ کی طرف بلا رہے ہو, 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں. ہم جن مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں 1 سال تم کر لو, تمہارے ہمارے درمیان لڑائی ختم. 1 سال ہم تمہارے مذہب پر چلیں گے, اسلام پر چلیں گے, 1 سال تم ہمارے مذہب پر چل جاؤ, کفر اور شرک کو اختیار کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب تھا کہ اگر یہ لوگ میرے سیدھا ہاتھ پر اللہ کر سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے, تب بھی یہ مشن, یہ ڈیل ہرگز میں قبول نہیں کروں گا. قبول نہیں کیا. صحابہ پٹوائے گئے, مارے گئے, یہاں تک کہ مکے کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا, لیکن یہ ڈیل کو منظور نہیں کیا, اس لیے کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ مسلمان ہی رہیں گے, مریں گے مسلمان ہو کر, جیئیں گے مسلمان ہو کر. اگر یہ مسلمان ماں باپ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہمارے نبی نے ان کافروں کے ڈیل کو پکڑا دیا. آج ہم نے نظام تعلیم جیسے ترکیہ خلافت عثمانیہ کے تخت کو پلٹ دیا گیا, اسکولوں کے ذریعے سے ہی پلٹ دیا گیا. ایسے ہندوستان کے اندر جب انگریز برٹش آیا, اس نے بھی اگر کیا ہے یہاں پر کفر کو پھیلانے کے لیے کی کوشش کی. ہمارے بزرگوں نے کھڑے ہو کر مکاتب کو قائم کیا, مدرسوں کو قائم کیا, جس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے ہمارے ملک کے مسلمان اس کے سودا کرنے سے بچ گئے. لیکن اس کے بعد ایک دوسرے انگریز, ہمارے ہی ملک کے انگریز آئے, جنہوں نے پورے ہندوستان کے اندر کفر کے جال کو پھیلایا, جس میں بہت سارے بچے بچیاں کفر کے دلدل میں پھنس کر ایمان کا سودا کر چکی ہیں. اب ہماری ایک مختصر نسل باقی رہ گئی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اگر تم مسلمان بن کر مرنا چاہ رہے ہو, اپنے بچوں کو مسلمان بنا کر مرنا چاہ رہے ہو, تو پھر ایسی صورت میں آپ اسکول کا انتخاب کرتے ہوئے سوچ لیں, یہاں زیادہ فیس لی جا رہی ہے, یہاں پڑھائی زیادہ ہوگی, تو پھر ہمارے مسلمانوں میں انجینئر کیوں کم ہیں, مسلمانوں میں ڈاکٹرز کیوں کم ہیں, مسلمانوں میں ٹیچرز کیوں کم ہیں, مسلمانوں میں ہے ایجوکیٹ کر کے اچھی نوکریاں کرنے والے کہاں رہے؟ تو صرف فیس کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے. مہنگی فیس لے کر آپ کو آخر کیا ہے, مطلبی طور پر آپ کے بچوں کا ایمان بھی سلب کیا جا رہا ہے, چھینا جا رہا ہے, اور آپ کو بیوقوف بنا کر ان بچوں کو, ہمارا بچہ کہاں پڑھا, فلاں ٹیکنو میں پڑھا, فلاں ٹیکنو میں پڑھا, فلاں ٹیکنو میں, فلاں اسکول میں, وہ اسکول تو ایسا کیا نظام ہے اس کا, لیکن پیٹ چیرے تو آپ کے بچے کا ABCD بھی نہیں نکلتا, آپ نے نہیں دیکھا کبھی بھی. تو اس لیے میرے بھائیو, نظام تعلیم صحیح رہا تو اس لیے ہمارے بچوں کے تعلیم سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے شہر مدن پلی کے جتنے مسلمان ہیں, تقریباً 80-90% مسلمانوں کے بچے انہی ٹیکنو اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج میں اپنی بات, یہ ہمارے بزرگوں نے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو علی پبلک اسکول جو قائم کیا نا, آج سے تقریباً 15 سال پہلے ان کے شاگرد مولانا الیاس صاحب بھٹکل دامت برکاتہم پورے ہندوستان کے اندر تقریباً 150 اسکول قائم کیے ہیں. علماء جا کر قائم کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کو کیا پڑی بھائی اسکول قائم کرنے کی؟ ان کو مدرسہ تھا, مدرسے بنا کر آرام سے پڑھوا سکتے تھے. اسکول بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کم از کم ہمارے نسل کی حفاظت کر لیا جائے. آج یہیں پر نہیں, باہر ملکوں میں انہوں نے اسکول کو قائم کیا, ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں. تو اس لیے آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے سوچ لیں. اور آپ ٹیکنوں کے پیچھے اور ایسے لوگوں کے پیچھے, بعض مسلمان ہیں سوب کافروں کا کام کرتے تھے اسکول کھول کر. اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں, اللہ کا واسطہ, میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہ سمجھیں کہ حضرت آ کر اسکول چلا رہے ہیں, میں کوئی چلا رہا نہیں ہوں, ہمیں کوئی اسکول نہیں چلا رہے ہیں, ہم اپنے بزرگوں کے تحت کام کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کا اشارہ, تم جا کر کام کرو. اور کیسے کام کرو؟ ہم چاہتے تو مدرسے میں جا سکتے تھے, چاہتے تو ہم آ کر کیا ہے یعنی کسی اور راستے کو اپنا سکتے تھے, لیکن نہیں, اسکول کا اس لیے انتخاب کیا. آج ہمارے بچوں کا ایمان کو بچانا فرض ہے, اس لیے وہ فرض کا کام ہم کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, پورے مدن پلی کے اندر الحمدللہ پورے علماء کی جد و جہد سے, فکر سے علی پبلک اسکول کے نام سے ایک اسکول قائم ہے, 2 سال سے چل رہی ہے. الحمدللہ بہترین نتیجے ہیں. ماں باپ اتنا خوش ہیں کہ بہت سارے بچوں کے ماں باپ آ کر شکریہ ادا کر رہے ہیں. اگر آپ اسکول نہ کھولتے تو ہمارے بچے ختم ہو جاتے تھے. تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ علماء جس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ اس کو غلط نہ سمجھیں, آپ اس میں ساتھ دینے کی کوشش کریں. یہاں تک کہ اپنے جد و جہد سے, اپنی کوشش سے, اگر آپ کے محلے کے اندر, اپنے گلیوں کے اندر بچے موجود ہیں, لاکھوں روپے ٹیکنوں پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے ماں باپ تیار ہیں, اور ان کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں,
لیکن ایمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اسکول 2 سال سے چل رہی ہے, الحمدللہ 350 بچے یعنی اس اسکول کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جس کے اندر کو ایجوکیشن نہیں ہے. بچوں کا کلاس الگ ہی ہے, مرد بچوں کا کلاس, بیکو بچیوں کا کلاس الگ ہی ہے. اور الحمدللہ بیکو بچیوں کے لیے بھی بہترین پابندی اور ایسے اخلاق جو عام طور پر بچوں کو اگر گھر کو جانے کے بعد ماں باپ خوش ہو جاتے کہ میرا بچہ, ایک بچہ تو چھوٹا بچہ تھا, باپ اگر ٹوپی نہیں لگاتا, جی ٹوپی لگاؤ جی تمہیں پہلے, مسلمان نہیں کہا, بچہ بول رہا ہے. ایسے بچے کی رپورٹ بھی آئی کہ باپ ٹانگ اٹھا کر سوتا تھا فجر میں, بچہ اٹھا کر نماز کو لے کر جا رہا ہے. اور صرف دین نہیں ہے, دنیاوی اعتبار سے الحمدللہ بہترین تعلیم ہے. لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس پر غور کریں. اور میں اس سے پہلے بھی کہا تھا عقیدہ صحیح ہو. بہت سارے مسلمان کھولے ہیں اسکول, عقیدہ صحیح نہیں ہے, محض مطلبی طور پر. یہ جو اسکول قائم ہوئے ہم پورے علماء کی طرف سے قائم ہوئے, یہ بات یاد رکھ لیں, پورے شہر کے علماء اس بات پر غور کر کے قائم کیے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے غور و فکر کر کے اپنے بچوں کا داخلہ سوچ سمجھ کر کیا کریں, اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان اور کفر کا معاملہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ کر اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے بچوں کے ایمان کو محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کے بچوں کے ماں باپ کو سمجھ عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, اور ہم سب کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ہیں پڑھنے, سنت پڑھنے.